اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں ولایت کا سفر یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس وقت گفتگو کا عنوان ہے عظمت در سیدہ۔ اس در کی عظمت یہ ہے کہ یہاں ملائکہ سجدے کے لیے آتے ہیں، یہاں رسول سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تاریخوں میں موجود ہے کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد رسول اسلام 6 مہینے یا 9 مہینے، صحیح بخاری تک میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اسلام نزول آیہ تطہیر کے بعد مسلسل جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے تو پہلے در سیدہ پر سلام کرتے تھے، اور جب نماز پڑھ کے واپس ہوتے تھے تو بھی در سیدہ پر سلام کرتے تھے۔ جس در کا اتنا احترام تھا، مسلمانوں نے اس در کو نہیں پہچانا اور اس در پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے۔ جس پر سوال کیا میری شہزادی نے کہ کیا اس در کو آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں؟ یعنی بی بتانا چاہتی ہیں، کیونکہ اس وقت حسن و حسین علیہ السلام بہت کم سن تھے۔ بی کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ جو لوگ در پر آگ اور لکڑی لے کر آئے تھے، نہ وہ رسول کو مانتے تھے، نہ ان کے دل میں انسانیت تھی۔ اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بچے ہوں وہاں نہ آگ لگائی جا سکتی ہے اور کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے گھر کو آگ لگانا یہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی ایک بھی دہشت گرد نہیں ملتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معلوم یہ ہونا چاہیے زمانے کو کہ ہم ہی نے دہشت گردوں کو پکڑوایا ہے، اسی لیے ہمارا دہشت گردی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے کہ جو در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوا تھا اور دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ اسی کی اولادیں اور اسی کی تعصی کرتے ہوئے آج نام نہاد مسلمان جو اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور بنام اسلام کسی انسان کو بے جرم و خطا قتل کر دیتے ہیں، کسی مسجد پر بم مار دیتے ہیں، کسی جلوس پر حملہ کر دیتے ہیں، یہ ان کی عادت بتا رہی ہے کہ ان کا رشتہ اس دہشت گرد سے ہے جس نے در سیدہ پر آگ لگائی تھی۔ ہمارے ساتھ زمانہ آئے تو ہم بتائیں کہ دہشت گرد کون کون ہے، تاریخ اسلام میں دہشت گردی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اس دہشت گرد نے صرف دروازے میں آگ نہیں لگائی بلکہ اس آگ کی لپٹوں میں بنت محمد، پرافٹ محمد صاحب کی بیٹی آئیں جن کے بطن اطہر میں ان کا بیٹا تھا۔ در و دیوار کے بیچ میں بی آ گئیں جس سے ان کے بیٹے کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے اس کے قاتل بھی یہی لوگ ہیں جو نام نہاد مسلمان کہلاتے ہیں، جو اپنے کو خلیفہ کہلواتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیفہ تو بہت دور کی بات، یہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس لیے اور اس کے بعد جو دہشت گردانہ حملہ دوسرا ہوا وہ مسجد میں ہوا، جس میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی دہشت گرد مسجد میں گھس کے آیا۔ وہیں سے ہم نے پہچانوا لیا اور پہچانوایا بھی ہے اور پہچان بھی لیا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ نمازی ہے، یہ نہ دیکھنا کہ عبادت گزار ہے۔ اگر دہشت گرد ہے تو اس کے سجدے بھی رائگاں ہو جائیں گے، اس کی عبادتیں بھی رائگاں ہو جائیں گی۔ اگر زمانے کو عزتوں میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی عزتوں میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی بلندیوں کو پانا ہے تو در سیدہ پر آ کر سر کو خم کرنا ہوگا، اس لیے کہ اسی در سے ساری کائنات کو عزتیں ملتی ہیں، شرافتیں ملتی ہیں۔ اس در پر جو سر جھکا دیتا ہے وہ کائنات میں کسی در کا محتاج نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ در وہ در ہے کہ جس در کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ زمانے والوں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس در پر فرشتوں کی بھی قطار لگی رہتی
ہوتی ہے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ اس در پر جو بھی سر جھکا کے آتا جائے گا اسے عزتیں ملتی چلی جائیں گی۔ میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ انسان کو در سیدہ کی عظمتوں کو پہچاننا چاہیے۔ اس ولایت کا سفر چینل کے ذریعے میں پوری انسانیت کو سوچنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ پوری انسانیت جس کے دل میں انسانیت کا دل ہے وہ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور سوچے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے پرافٹ محمد صاحب کی بیٹی پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ جب اس کا جواب مل جائے تو پھر ان کے قاتل پر لعنت بھی کرے اور ان سے اظہار برات بھی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔